سورۃ القریش میں جو بندہ اس کو خواب میں تلاوت کرے اس کی تعبیر کیا ہے؟ ہر سورت کی ابتدا میں تقریباً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سورت کی تعبیریں کوئی بندہ خواب کے اندر اس کو پڑھے یا سنے یا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ دیکھنے والا، سننے والا، پڑھنے والا مسکینوں کے اندر کھانا کھلائے گا۔ مسکینوں کو کیا کرے گا جی؟ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ کتنی پیاری تعبیر بتائی گئی، مسکینوں کو کھانا کھلانا اور مسلمانوں کی جماعتوں میں کیا کروانا؟ صلح کروانا۔ یہ دو عمل اس کے اندر پائے جائیں گے۔ جو بندہ خواب کے اندر سورۃ القریش کو کیا کرے جی؟ تلاوت کرے، یعنی خواب کے اندر بار بار کہہ رہا ہوں وہی بندہ تلاوت کرے گا جو دن کے اندر بھی اس کو بار بار تجربہ آپ نے اپنی زندگیوں میں کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو بندہ دن میں کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی مصروفیات ہوتی ہے، رات جب وہ سوتا ہے تو خواب کے اندر وہی بیان کر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ زبان سے وہ اگر حافظ قرآن ہے تو دن میں وہ پڑھتا رہا ہے تو رات کو بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ دنیا کے کسی شعبے میں اگر وہ منسلک ہے تو جو دن میں وہ کام کرتا رہتا ہے رات کو بھی خواب میں بھی وہی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کثرت قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اتنے فوائد ہیں کہ بیداری میں تو الگ فائدے ہیں، اگر آپ اس کو خواب میں بھی تلاوت کرتے ہو تو پھر بھی یہ قرآن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ لے لیں، آپ علیہ السلام کے گھر والے لے لیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ دونوں صفتیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ دونوں صفتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، جن کا نام بھی حضرت علی ہے، المعروف بھی زین العابدین رحمت اللہ تعالی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے ان کو کتنی صفت دی، یہ صفت عطا فرمائی تھی کہ رات کے وقت مدینہ کے 100 گھروں کے اندر جا کے کھانا پہنچا کے آیا کرتے۔ اب ظاہری بات ہے آپ بھی میاں ٹون میں رہ رہے ہیں، آپ یہ معلوم کرنا ہو کہ میاں ٹون میں کون صاحب ثروت ہے یا کون غریب ہے، وہ مشکل تو نہیں ہے۔ اپنے علاقے کی ریسرچ کرنا بہت آسان ہوتی ہے۔ تو وہ مدینہ کے اندر اور پھر پہچان بھی نہیں کرواتے تھے، اپنی پہچان وہ اسی حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ صدقہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو آپ جس کو دے رہے ہو آپ کو تو پتہ ہو۔ ایک دن بیٹے نے کہا نا جی مجھے دے، میں دے کے آتا ہوں۔ آنفرما نہیں، تمہیں دوں تو پھر ان کا نام بتانا پڑے گا تو راز کھل جائے گا۔ ایسے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں یہودی کے پاس گیا ایک قرضہ لینے، تو 1 درہم اس نے دیا۔ اب میرے نبی کے گھر والوں کی یہ حالت ہے، یہ اہل بیت اعظام کے واقعات ہیں۔ کتنے درہم ملے اسے؟ 1 درہم لے رہے تھے، واپسی میں آ رہے نا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہیں، وہ مل گئے، ملاقات ہو گئی۔ حضرت مقداد رونے لگ پڑے
آپ نے پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ نے کہا جی آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے بچے میری بیوی ہم بھوکے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود 1 درہم قرضہ لے کے آ رہے ہیں گھر کے لیے، تو وہ 1 درہم انہوں نے حضرت مقداد کو دے دیا، بھیا یہ آپ لے جائیں، اور خود گھر جانے کی بجائے مسجد میں چلے گئے۔ کہتے میں نے وہیں نوافل شروع کر دیے، عبادت شروع کر دی، نماز شماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا علی آج میں تیرے گھر کا مہمان بننا، اے علی میں نے تیرے گھر کا کیا بننا ہے؟ آج میرا دل کر رہا ہے تیرے کو روٹی کھاون۔ ہوں اتنے بھی گل معلوم ہو رہے بھی سسر داماد کے گھروں کھا سکتا یا کوئی نہیں؟ اسی لوگ تو بس نہیں سمجھتے ہیں دھی دے گھروں کھانا، اب بعض لوگ ہاں سمجھ آ گئی اصل جداد انہوں دیونی کوئی نہیں، نا بہن دے گھر دھی دے گھر کو نہیں کھانا، نہیں کھا سکتے ہو یار۔ تو آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے علی میرا آج دل کر رہا ہے تیرے گھر روٹی کھان کو، مہمان بنوں۔ آپ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ گھر کوئی شے ہوں نہ بھی نہیں کر رہا ہے، عرض کی تھی جی حضور آئیں تشریف لے آئے۔ اب پتہ تھا کہ گھر میں کوئی چیز گھر لے آئے، بٹھایا حضور علیہ السلام کو، ادھر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہے، میرے نبی کی بیٹی ہیں، اور ان دونوں کی پرورش کس نے کی ہے؟ حضرت فاطمہ کی اور حضرت علی کی پرورش کس نے کی؟ خود حضور علیہ السلام نے۔ اب دونوں بیٹھے ہیں بھائی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جاؤ ذرا برتنوں کی طرف تو دیکھو جا کے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم برتن ہمارے خالی تھے، وہ کچن میں جو برتن ہوتے ہیں کھانے والے وہ کیا تھے؟ بالکل ہمیں جو پتہ ہے ظاہری بات ہے جو گھر کا بندہ ہو میاں ہے یا بیوی سے پتہ ہوتے ہیں تو میرے کچن میں سامان کتنا جا، وہ خود قرضہ لیں گے 1 درہم کھانے کے لیے کوئی چیز گھر کے بندوبست کرتا ہوں۔ تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو واللہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ذرا برتن تو دیکھو، تو فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جب برتن دیکھے تو وہ کھانوں سے بھرے ہوئے تھے، کھانوں سے۔ اب حضرت علی پوچھ رہے ہیں فاطمہ سے یہ کدھر سے آ گئے؟ فرمایا جب سے ہوش سنبھالا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، واقعی ہمارے گھر میں کوئی چیز۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو سنی نا تو آپ نے فرمایا ہے اے علی جو تو نے صدقہ دیا ہے نا اس کو 1 درہم کیا دیا؟ وہ جو صدقہ کر کے آیا نا اللہ نے جنت میں سے تمہارے لیے کھانا بھیج دیا، اس 1 درہم کے بدلے کہاں سے کھانا آیا؟ بولو یار کس کے گھر میں آیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شان تو ہوئی نا، ان کی فضیلت تو ہوئی نا، داماد رسول بھی ہیں، چاچا کے بیٹے بھی ہیں، پھر آپ نے اپنی لخت جگر ان کو دی ہیں، تو پھر دیکھو خود محتاج تھے، خود ضرورت تھی، لیکن 1 درہم کس کو دے دیا؟ میرے نبی کی بھی یہی کیفیت تھی، دوسروں کو دینا، دوسروں کو ترجیح دینا۔ میرے نبی کے گھر والوں کی بھی یہی پوزیشن تھی، میرے نبی کے نواسوں کی بھی، اور نواسوں کے نواسے، نواسے کے بیٹے کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ خلفائے راشدین لے لیں، صحابہ کرام لے لیں، ان کی زندگیاں لے لیں، تو میرے بھائی جب تک ہم لوگ دوسروں کا خیال کرتے رہے ہیں نا ہمارے گھر خوشحال رہے، تنگی نہیں آئی مالی، اور یہ آنکھیں آئیں گی بھی نہیں۔ تو آس پاس دیکھا کریں، اللہ نے جن لوگوں کو دے رکھا ہے وہ کوشش کیا کریں۔ اور میرے آپ کے آقا نے کیا فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا
جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی. اور آپ نے فرمایا جب سالن پکانا لگو کی رکھنا ہے, گوشت زیادہ لے آؤ, مسالہ زیادہ سٹو, کی فرمایا پانی زیادہ سٹ دے. اور پانی کو مول وکدا اور شوربہ تھوڑا زیادہ رکھ لے تاکہ کس کو دے دے, پڑوسیوں ہمسائے کو بھی دے. اور جب تک یہ چیزیں چلتی رہی ہیں نا بڑی محبت رہی ہے. جب تک یہ چیزیں ختم ہو گئی پیار ہی ختم ہو گیا. وگرنہ ہوتا کیا تھا, بڑا پیار ہوتا تھا محلے میں, پڑوسیوں میں. یار آج یہ چیز نہیں کھانی, میں پڑوسی دیر کھانا ہے, میں نے وہاں سے کھانا ہے, مانگ کے کھا لینا, ان کے گھر جا کے کھا لینا. جب تک یہ چیزیں رہی ہیں محبت رہی ہے, حیا بھی تھا, شرم و حیا بھی تھا. تو یہ پہلی ہے کہ اللہ پاک ان کو کیا ہے, مسکینوں کو وہ کھانا کھلائیں گے. اور دوسرا مسلمانوں میں وہ کیا کروائے گا, شاباش کیا کروائے گا. اور یقین مانے آج ہم مار کیوں کھا رہے ہیں, آج ہم مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے جو قرآن باتیں کر رہا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے. جو کام میرا نبی کر کے گیا ہے وہ ہم نہیں کر رہے. تو دوسری اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں میں کیا کروائے گا. سورہ حجرات میں ہے کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑ جائیں تو تم نے کیا کروانا ہے, صلح کروانی ہے. ماں باپ لڑ گئے, اولاد کا کم بڑھنا ہے, اپنے ماں باپ صلح کرائے. بہن بھائی لڑ گئے ہیں, بھائی بھائی لڑ گئے ہیں, پڑوسی پڑوسی لڑ گئے ہیں. لیکن آج تک خود ایسا کام کرنا تھا کہ لڑا. آج تو خود ہم تویز دھاگے تے جادو ٹونا حسد کی آگ میں ایسے پڑ گئے ہیں تاکہ یہ تباہ و برباد ہو. میرے بھائی یہ جو جادو ٹونا کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں سی, یہ یہودیاں کا کام سی, یہ کافروں کا کام تھا. تو جیڑے کافر دے کام وہ آج مسلمان پکڑ رہا ہے, کر رہا ہے. اور جو ہمارے کام تھے وہ کون کر رہے ہیں, وہ کافر کر رہے ہیں. آج دوسرے دنیا کے ممالک, مغربی ممالک, وہ کیوں ہم سے آگے جا رہے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے باوجود نبی کا طریقہ کیا کر رہے ہیں, آج ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے کئی واقعات تاریخ و سیرت میں آپ پڑھیں گے کہ جب بھی مسلمانوں کی جماعتیں لڑی ہیں اللہ پاک ایک بندہ اٹھاتا تھا جو ان میں کیا کروا دیتا ہے, شاباش کیا کروا دیتا ہے. اور مشہور صلح ہے, حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے نواز حضرت احسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے, آپ نے اٹھا کے ممبر پہ لائے اور آپ نے کیا فرمایا, ان نبنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا حسن سردار بیٹا ہے, بڑے ہو کے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں کیا کروائے گا. یہ کہاں ہے, تو اپنے کو گل کر رہے ہیں. اللہ سنو حدیث پڑھن دی بھی توفیق دے گی. اے بخاری شریف حدیث ہے کہ کہاں ہے, میرا نبی پیشن گوئی دے رہا ہے کہ اے میرا بیٹا سردار بیٹا ہے, بڑے ہو کے دو مسلمانوں کی جماعت کی کروائے گا. پھر میرا نبی پیشن گوئی کرے وہ پوری ہوئے گی یا کوئی نہیں, اور ہوئی بھی صحیح. پھر این میرے خیال 35 سال بعد کتنے جی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پہ آئے تھے 6 مہینے آپ نے خلافت کی تو پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. کیا کر لی جی, صلح کر لی اور اپنے نانا کی پیشن گوئی پوری فرمائی. تو ایسے ہیں مسلمانوں کو چاہیے آپس میں کیا کریں, صلح کریں. نفرت ہے تو اس کو ختم کریں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں یہ 2 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو کوئی لڑ گیا ہے ہمارے بس میں ہے تو اس میں کیا کروائیں, صلح کروائیں. اور جو غریب ہے مسکین ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم کیا کریں, خرچ کرنے والے بن جائیں. کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کا خلاصہ ذکر کروں گا, اور پرسوں اب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں
لمبی صورتیں نہیں ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.